بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ہم نہیں سدھریں گے، عزا کلم بنت عمران، قسط نمبر 6۔ آج شادی کا دن تھا۔ بڑی بی نے سارے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لیکن دولہا منہ پر 12 بجائے گھوم رہے تھے۔ ان کے احتجاج کو بڑی بی نے کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہی تھی۔ ان کی تو دل کی مراد پورے ہو رہی تھی۔ ان کے لٹکے ہوئے چہروں سے ان کی خوشی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم سب؟ بارات تیار کھڑی ہے اور تم دولہے ہو کے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ بڑی بی عالم کے کمرے میں داخل ہوئی، بولی، اور چاروں ہی وہیں تھے۔ بارات نہیں بڑی بی، جنازہ کہیں، ہمارے ارمانوں کا جنازہ۔ ہادی نے صدمے سے کہا، او سستی فلموں کے شاہ رخ خان، بند کرو اپنی یہ نوٹنکی اور نیچے چلو، ورنہ اس بات کا لحاظ نہیں کروں گی کہ تم دولہے ہو، سمجھے؟ بڑی بی نے کہا، اور جس پر وہ منہ بسور کر رہ گیا تھا۔ یہ منظر میرج ہال کا ہے، جہاں چاروں دولہے سٹیج پر منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ بڑی بی سب مہمانوں سے مل رہی تھی، سب سے ہنس ہنس کر مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہال کی بتیاں کچھ مدھم ہوئی۔ سفید فلش لائٹ کی روشنی میں دلہنیں سٹیج کی طرف بڑھیں۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ چاروں بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر سٹیج پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آئے اور نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ نکاح کے بعد کھانا سرو ہوا اور سر سمائل کریں۔ کیمرہ مین نے زر خان سے کہا، جب قسمت میں ہی رونا لکھا ہے تو سمائل کیسے کروں؟ زر خان آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ یہ آواز صرف ساتھ بیٹھی زرتاشے کے کانوں تک پہنچی۔ کیمرہ مین آپ باقی کپلز کو تصویریں لے رہا تھا، آپ تو انکار کرنے والے تھے، پھر یہ شادی کے لڈو کیوں بھجوا دیے ہماری طرف؟ زرتاشے نے پوچھا۔ خوشی سے نہیں بھجوائے بڑی بی نے، زبردستی بھیجے ہیں۔ زر خان نے کہا، آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ زرتاشے نے پوچھا۔ نہیں روک سکا، انہوں نے بلیک میل کیا مجھے۔ زر خان نے کہا، آپ کیا چھوٹے بچے تھے جو ان کے بلیک میلنگ میں آ گئے تھے؟ زرتاشے نے کہا، کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو؟ میرا پہلے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل چاہ رہا ہے۔ زر خان نے کہا، ٹھیک ہے پھر رخصتی کے وقت آپ ہی رو لیجیے گا، کیونکہ مجھے تو غصے کے مارے رونا بھی نہیں آئے گا۔ زرتاشے نے کہا، جس پر زر خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو اس کا اللہ ہی حافظ تھا۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ رخصتی کے وقت چاروں لڑکیاں وقار صاحب سے مل کر بہت روئیں، جبکہ مریم بیگم سے ملتے وقت انہیں صرف گلے شکوے یاد آئے۔ جبکہ انہیں رخصت کر کے مریم بیگم کو لگا جیسے ان کا سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ کیا ہوا تم سب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے کمرے میں نہیں گئے؟ بڑی بی نے لاؤنج میں بیٹھے ان چاروں سے کہا، آپ ہم سے بات نہ کریں، بڑی بی بہت زیادتی کی آپ نے ہمارے ساتھ۔ معاذ نے کہا، بکواس بند کرو اور جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، یوں بھٹکی ہوئی آتماؤں کی طرح ادھر ادھر منڈلاتے نہ پھرو۔ اور منہ دکھائی کا تحفہ لیا ہے کہ نہیں؟ بڑی بی نے یاد آنے پر پوچھا۔ نہیں، وہ چاروں یک زبان بولے۔ حد ہوتی ہے ہڈ حرامی کی، چلو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے، بڑی بی نے کہا، جس پر وہ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ اپنے کمرے کے باہر پہنچ کر زر خان نے گہرا سانس لیا، پھر اپنی شیروانی سے نادیدہ دھول جھاڑی، پھر اندر داخل ہوا جہاں زرتاشے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ زر خان چلتا ہوا اس کے پاس آ بیٹھا۔ کہاں تھے آپ؟ ان کے بیٹھتے ہی زرتاشے نے کہا، نیچے تھا۔ زر خان نے مختصر جواب دیا، تو اوپر آنے کی بھی زحمت کر لیتے، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ زرتاشے نے کہا، تو نہ کرتی، میں نے تھوڑی کہا تھا ویٹ کرنے کے لیے۔ زر خان نے کہا، وہ کیا ہے نا ڈیئر ہسبینڈ، آخر اطلاع تک میں آپ کی کچھ گھنٹے پہلے کی نئی نویلی دلہن ہوں، تو آپ تک جب تک آپ اپنے دیدار کا شرف ہمیں نہ بخش دیں تب تک ہم 40 کلو کا لہنگا نہیں اتار سکتے، اس لیے انتظار کر رہے تھے ہم آپ۔ اب اگر آپ اپنی دلہن کا دیدار کر چکے ہیں تو کیا ہم اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں؟ زرتاشے نے پوچھا۔ زر خان نے گھور کر اسے دیکھا۔ جائیے، زر خان نے کہا، بڑی مہربانی۔ زرتاشے بولتی باتھ روم میں چلی گئی۔ زر خان نے بھی اپنی شیروانی ہینگ کرتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ عالم نے بیڈ پر بیٹھے زہرا سے پوچھا، جو کہ رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے، زہرا نے گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا ہوا، صبح مل لینا، عالم نے کہا۔ لیکن یاد تو مجھے اب آ رہی ہے نا، زہرا نے کہا۔ تو صبح دوبارہ یاد کر لینا، اب ہٹو، مجھے سونا ہے۔ عالم بولتا ہوا لیٹ گیا۔ کتنے گھٹیا ہیں آپ، میں یہاں بیٹھی رو رہی ہوں اور آپ کو سونے کی پڑی ہے۔ زہرا نے افسوس سے کہا، تو کیا میں بھی تمہارے ساتھ رہوں؟ کہا نا صبح مل لینا، اب تنگ نہ کرنا مجھے۔ عالم بولتا سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اچھا میری منہ دکھائی تو دے دیں، زہرا نے کہا۔ اس منہ پر منہ دکھائی دوں جیسے تم نے رو رو کر اتنا ڈراؤنا بنا لیا ہے؟ ایمان سے بتاؤ، اس پر منہ دکھائی بنتی ہے؟ عالم نے کہا، جس پر زہرا کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ اب وہ باقاعدہ آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ عالم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ ارے یار، میں مذاق کر رہا تھا، رونا تو بند کرو، دراصل میں سوچ رہا تھا صبح تمہیں ساتھ لے جا کر
تمہاری پسند کا تحفہ دلا دوں۔ اب تو یہ پلیز چپ کر جاؤ، اگر بڑی بھی آ گئی تو ان کی لاٹھی ہوگی اور تمہارے نئے نویلے دلہے کا سر۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ عالم اسے چپ کروا کر بولا تھا، پکا صبح لا دیں گے؟ زہرا نے پوچھا، جس پر عالم نے سر ہلایا۔ اوکے، میں چینج کر لوں؟ زہرا نے پوچھا۔ شور، عالم نے کہا، جس پر وہ لہنگا سنبھالتی اٹھ گئی تھی۔ وہ بھی سر پکڑ کر لیٹ گیا۔ معاذ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں زمل بیڈ پر کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل یوز کر رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ معاذ اس کے کانوں سے ہینڈ فری نکالتے ہوئے بولا۔ او، آپ کب آئے؟ سوری، میں نے دیکھا نہیں، زمل نے کہا۔ تو تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ معاذ نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اور کیسے بیٹھوں؟ زمل نے پوچھا۔ مطلب تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ صبح یونی نہیں جانا کیا؟ معاذ نے پوچھا۔ زمل نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ کیا میں شادی کے بعد بھی یونی جاؤں گی؟ زمل کہا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے، تم اپنی پڑھائی تو پوری کرو گی نا، بلکہ گریجویشن کرو گی۔ خیر، باتیں چھوڑو، جلدی سے چینج کر کے سو جاؤ ورنہ صبح آنکھ نہیں کھلے گی۔ معاذ بولتا ہوا الماری کی طرف بڑھا۔ کیا میں کل ہی یونی جاؤں گی؟ زمل نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں، پہلے اس شادی کے چکر میں کافی حرج ہو گیا ہے۔ معاذ نے کہا۔ اچھا، میری منہ دکھائی تو دے دیں؟ زمل نے اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کہا۔ یہ لو، ایسے نوٹس ملے ہیں، یہ پڑھو گی تو کوئی نہ کوئی پوزیشن تو لے ہی لوگی۔ اچھا، میں ذرا چینج کر لوں؟ معاذ اسے نوٹس پکڑاتا واش روم میں ہی گھس گیا تھا۔ زمل نے ایک نظر ہاتھوں میں موجود نوٹس کو دیکھا، پھر واش روم کے بند دروازے کو، پھر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ آہ، یہ تم نے کیا کیا؟ ہادی نے مومنہ سے پوچھا، جو کہ جائے نماز طے کر رہی تھی، وہی جو شاید آپ نے کبھی نہیں کیا۔ نماز پڑھی اور کیا؟ مومنہ نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے تم نے میرے آنے سے پہلے ہی چینج کر لیا۔ اتنی کیا جلدی تھی؟ میرا انتظار ہی کر لیتی۔ ہادی نے کہا، میری نماز کو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی اور آپ کا بھی تو آنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ مومنہ کہتی بیڈ پر جا بیٹھی۔ ہادی بھی منہ بناتا ہوا شیروانی اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارے، میری منہ دکھائی تو دے دیں؟ مومنہ نے کہا۔ کس بات کی منہ دکھائی دوں؟ اس منہ کی جسے میرے آنے سے پہلے ہی تم نے دھو لیا ہے۔ ہادی نے کہا۔ دیکھیں ہادی، یہ چیٹنگ ہے، شرافت سے میری منہ دکھائی دیں ورنہ قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ مومنہ نے کہا، جس پر ہادی نے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدستے سے ایک پھول نکالا۔ یہ لو، تمہاری منہ دکھائی، اب اپنا یہ منہ صبح سے پہلے مت دکھانا۔ ہادی اسے پھول پکڑاتا ہوا بولا۔ یہ کیا ہے؟ کوئی سونے کی چیز دیے نا؟ مومنہ نے کہا۔ یہ لو تکیہ اور سو جاؤ۔ ہادی اسے تکیہ پکڑاتا آنکھیں موند گیا تھا جب اس کی حرکت پر وہ کلکس کر رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔